بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے مختلف ٹینسز سیکھے اور آپ نے سیکھا کہ اگر بات ماضی میں کرنی ہو تو کون سے 4 ٹینسز، پریزنٹ میں کرنی ہو تو کون سے 4 ٹینسز، اور فیوچر میں کرنی ہو تو کیسے کریں گے، اور اس میں ویریشن یعنی اس میں تنوع جو ہے یا چینجز جو ہے وہ ٹینسز کے حساب سے، ان کے فنکشنز کے حساب سے کس طرح سے ہوگا۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہو اور اس میں ہمارے پاس دیا گیا فعل معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے، یعنی گفتگو کا انداز مجہول میں ہے، جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ پیسو وائس میں، ایکٹیو وائس میں نہیں ہے، پیسو وائس میں ہے، تو اس کے لیے سینٹنس کی سٹرکچر کیا ہوگی۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم خود سے جب گفتگو کرتے ہیں اور سینٹنس فارمیشن کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، یا ہم کریٹو رائٹنگ کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، اپلیکیشن لکھتے ہیں، تو سم ٹائمز ہم ایکٹیو وائس کی بجائے پیسو وائس میں لکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم پیسو وائس میں کیوں لکھتے ہیں؟ وائی از پیسو وائس یوزڈ ان رائٹنگ اور اسپوکن فارم؟ سب سے پہلے اس مسئلے پہ آج بحث کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں اسٹرکچرل فارمیشن پہ بات کریں گے، اور پھر ٹینسز کے مطابق پیسو کیسے بنتی ہے، ٹینس کی جن کی بنتی ہے اس کا ذکر ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کریں گے۔ تو آج پیسو وائس کے اوپر ہمارا بنیادی لیکچر ہے کہ پیسو وائس کیا ہوتا ہے، کیوں یوز ہوتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں جس میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور فقرات کی بنیادی بناوٹ کیا ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ان تمام آسپیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، ٹرانسلیشن سکلز میں آج ہمارا موضوع ہے پیسو وائس، چیپٹر 59 بک کا، اور یقیناً آپ کا یہ قلم اور نوٹ پیڈ تیار ہوگا، اور آج کے لیکچر میں آپ اپنے پوائنٹس کو نوٹ کیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیسو وائس کس طرح سے استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو اہم پوائنٹ ڈسکس ہوں گے ان میں انٹروڈکشن آف دا پیسو وائس، یعنی پیسو وائس کیا ہوتا ہے، اس کا تعارف، وائی از پیسو وائس یوزڈ، ہم پیسو وائس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، چینج فرام ایکٹیو ٹو پیسو وائس، اگر ہم نے ایکٹیو وائس کے سینٹنس کو پیسو وائس میں تبدیل کرنا ہو تو کیا صورتحال ہوگی، اینڈ اسپیسیفک ہیلپنگ ورب فار دا ریسپیکٹیو ٹینسز، ہر مخصوص ٹینس کے لیے کون سا امدادی فعل پیسو وائس میں استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کی پہچان یا ویریشن جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ ہمارے امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں، ایک ایک کر کے ان کو 1 by 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے ڈیفینیشن انگلش میں دیکھیے۔ when something is done to the subject, the verb is said to be in the passive voice۔ فاعل کوئی کام کر نہیں رہا اس فکرے میں، بلکہ فاعل کو کچھ ہو رہا ہے، یا مفعول کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں when something is done to the subject, the verb is said to be in the passive voice۔ یا فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے، یا فعل کی نسبت فاعل کی بجائے، یا فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کی جائے، ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ ایسے فکروں کو فاعل کی بجائے مفعول سے شروع کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، کون مدد کرتا ہے؟ فاعل موجود نہیں ہے، غریب لوگ ہیں جن کی مدد ہوتی ہے یا کی جاتی ہے، لہذا یہ مفعول ہے، مفعول سے بات شروع کی جا رہی ہے، اور مدد کرنا جو ہے وہ فعل ہے۔ اس کی جو نسبت ہے وہ فاعل کی بجائے مفعول کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے فعل کی نسبت مفعول کی طرف جاتی ہے، یہ مفعول ہے، مدد کرنے کی نسبت اس کی طرف جا رہی ہے، لہذا یہ فکرہ پیسو وائس میں موجود ہے۔
ایک اور مثال دیکھیے، لیکچر توجہ سے سنا جا رہا ہے، آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو لہذا لیکچر پہ ایمفسس ہے، لیکچر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور سننا جو ہے وہ فعل ہے اور فعل کی نسبت لیکچر کی طرف ہے، اس لیے یہ سینٹنس جو ہے وہ پاسو وائس میں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یوز آف پیسو وائس، کہ ہم پیسو وائس کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیسو وائس بات کرنے کا بلا واسطہ طریقہ ہے، انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ یہ عام طور پہ درجہ ذیل موقعوں پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ 4 اس کے استعمالات یا یوزز ہوں گے یا 4 مواقع ہوں گے جن میں عام طور پہ لوگ پیسو وائس یوز کرتے ہیں۔ پہلا ہے when the subject is not given، فائل ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اس فکرے کا فائل کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ میچ کھیلا جا رہا ہے، میچ کھیلا جا رہا ہے، کون کھیل رہا ہے نہیں بتایا گیا۔ اب میچ از بینگ پلیڈ، تو میچ آبجیکٹ ہے، فائل اس فکرے میں موجود نہیں ہے، لہذا فائل کی کمی کو دور کرنے کے لیے مفعول کو فائلی حالت میں استعمال کیا اور اس طرح سے یہ فکرہ پیسو وائس میں چلا گیا۔ آگے کیا سٹرکچر ہے یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایمفسس ہے کہ ایسے موقع پہ جب فائل موجود نہ ہو، when the subject is not given، فکرہ پیسو وائس میں جائے گا۔ یہ فکرہ پیسو وائس میں چلا گیا کہ میچ کھیلا جا رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کون کھلاڑی ہیں جنہوں نے میچ کھیلا یا کھیل رہے ہیں معلوم نہیں ہے، لہذا فکرہ پیسو میں جائے گا۔ اردو میں دیکھیے جب فائل معلوم نہ ہو، مثلا میچ کھیلا جا رہا ہے، اس میں فائل یعنی کھیلنے والوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ پیسو وائس میں لکھا جائے گا۔ اوکے۔ نمبر 2، دی سبجیکٹ از پریزنٹ، فائل موجود ہے، بٹ دی ایمفسس از آن دی آبجیکٹ، لیکن اس فکرے کا جو زور ہے، جو اس کا ایمفسس دیا گیا ہے، ایمفسائز کیا گیا ہے، وہ آبجیکٹ پہ کیا گیا، لہذا اس فکرے کو بھی پیسو میں لکھیں گے، کیونکہ انگریزی زبان کا رول ہے کہ جس چیز کو ایمفسائز کیا جائے سینٹنس اس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ دی میچ از بینگ پلیڈ بائی دی پلیئرز، میچ کھلاڑیوں سے کھیلا جا رہا ہے، تو یہاں کھلاڑیوں کا لفظ موجود ہے، پلیئرز کا لفظ موجود ہے، لیکن چونکہ زور میچ پر ہے، جو ہمارا ورب ہے، فعل ہے، وہ مفعول کو کوالیفائی کر رہا ہے، اس کی طرف وہ توجہ کر رہا ہے، لہذا ہم نے یہ فکرہ بجائے یہ کہنے کہ دا پلیئرز آر پلینگ دی میچ، ہم نے کہا دی میچ از بینگ پلیڈ بائی دا پلیئرز، تو فکرہ پیسو وائس میں لکھا اس لیے کہ ہم لفظ میچ پر توجہ دینا چاہتے تھے، زیادہ زور دینا چاہتے تھے کھلاڑیوں کی بجائے، اہمیت میچ کے اوپر دینا چاہتے تھے کھلاڑیوں کی بجائے۔ اگر ہم نے کھلاڑیوں کی اہمیت واضح کرنا ہوتی تو پھر ہم سینٹنس کو ایکٹیو وائس میں لکھتے اور کہتے کہ کھلاڑی میچ کھیل رہے ہیں۔ آئیے اردو میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب فائل معلوم ہو لیکن فکرہ لکھنے والا فائل کی بجائے مفعول پر زور دینا چاہتا ہو، مثلا میچ کھلاڑیوں سے کھیلا جا رہا ہے، اس فکرے میں فائل یعنی کھلاڑیوں کا ذکر موجود ہے، لیکن فعل کے مطابق زور مفعول یعنی میچ پر دیا گیا، اس لیے فکرہ میچ سے شروع ہوا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، when the speaker or writer does not want to mention the subject or avoids to mention the subject for the certain reasons، بعض کچھ وجوہات ہیں جو رائٹر یا بولنے والے کو خود سے پتہ ہے، اس کے پیش نظر وہ جو کام کرنے والا ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اس کو نام لینے سے یا وہ لینا نہیں چاہتا does not want to mention، یا اوائڈ کرتا ہے، بچنا چاہتا ہے اس کا نام لینے سے، اس سے خوف زدہ ہے، اس سے ڈرتا ہے، کوئی لیگل قانونی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے نمبر 3 پہ ہے کہ جب بولنے والا یا لکھنے والا فائل یعنی جو کام کر رہا ہے، عام طور پہ منفی سرگرمیوں کے لیے جو کوئی ملوث ہو،
اور وہ اس سے بولنے والا اس کا نام نہ لینا چاہے تو اس سے وہ یا اسے اوائڈ کرتا ہے، اس کے لیے وہ پھر فائل سے فقرہ نہیں شروع کرتا، اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کرپشن از بینگ ڈن ان دا کنٹری، ملک میں بدعنوانی کی جا رہی ہے، اب نہیں بتا رہا کہ کون کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے، جس نے یہ لکھا اسے پتہ ہے کون کر رہا ہے، لیکن اس نے جنرلائزیشن کر دی، عمومی بیان جاری کیا، ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے کرپشن کی ملک کے اندر، ملک کو نقصان پہنچایا، ان سے وہ خوف زدہ ہے یا اسے کوئی قانونی پیچیدگی کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو اور لکھنے والا ان لوگوں کا نام بطور فائل اس فقرہ میں نہ لکھنا چاہے تو وہ پھر اس فقرہ کو ایکٹیو وائس سے تبدیل کر کے پیسیو وائس میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے یہ فقرہ ہوا۔ اور یہاں آپ دیکھیں یہ کرپشن سے فقرہ شروع ہو رہا ہے، کرپشن از بینگ ڈن ان دا کنٹری، کرپشن ملک میں کی جا رہی ہے۔ اردو میں دیکھیے، جب متکلم یعنی بات کرنے والا یا مصنف کو فاعل کا علم ہو کہ کون ایسا کر رہا ہے لیکن وہ مصلحتاً اس کا ذکر نہ کرنا چاہتا ہو تو فقرہ پیسیو وائس میں لکھا جاتا ہے۔ مثلاً ملک میں بدعنوانی کا دورہ ہے، تو اس فقرہ میں متکلم نے اگرچہ کسی کا نام نہیں بتایا لیکن وہ تاثر دے رہا ہے کہ اسے تمام کرپٹ لوگوں کا علم ہے، بلکہ معاشرہ ہی کرپٹ ہے، دورہ ہے جب ہر طرف کرپشن ہے۔ تو گویا اس میں اس نے کچھ لوگوں کا ذکر کرنے کی بجائے جنرلائزیشن کی ہے اور اس کو وسیع تر معنی میں لیا ہے، تو اس لیے یہاں پیسیولی فقرہ استعمال ہوا اور کرپشن یعنی آبجیکٹ سے فقرے کا سٹارٹ ہوا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ لکھنے والے پیسیو وائس کیوں یوز کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ، ٹو ٹاک ان اے راؤنڈ اباؤٹ مینر، راؤنڈ اباؤٹ کو اردو میں کہتے ہیں گول مول انداز، یعنی چھپا کے کوئی بات کر لی، پتہ چل بھی جائے اور نہ بھی چلے، چل بھی جائے اور یہ تیسرے نمبر سے ملتا جلتا ہے، پتہ چل بھی جائے اور نہ بھی چلے، سامنے آئیں بھی نہ اور بات ہو بھی جائے، جو میسج کہنا چاہتے ہیں وہ کنوے بھی کر دیں۔ ٹو ٹاک ان اے راؤنڈ اباؤٹ مینر، مثال کے طور پہ اٹ از رپورٹڈ، بیان کیا جاتا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، زبان زد عام ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، اٹ از رپورٹڈ، ہر کسی کی زبان پر یہ ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کاشف کہہ رہا ہے یا رفیق کہہ رہا ہے یا حبیب کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ دیا اٹ از رپورٹڈ، کہا جاتا ہے، یعنی ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے۔ تو یہ انداز ہے جسے ہم کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ مینر اور گول مول انداز، that the system is being corrupted by some black sheep of the society، معاشرے کی کچھ کالی بھیڑوں نے سارا نظام ہی خراب کر دیا، تو it is reported، ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ آئیے اردو میں دیکھتے ہیں، بات کو گول مول انداز میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ کسی ممکنہ رد عمل سے بچا جا سکے۔ اب مثال دیجیے گئی ہے، مثلاً یہ زبان زد عام ہے، یہ زبان زد عام ہے، ہر کسی کی زبان پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لیا تو کہہ دیا اٹ از رپورٹڈ کہ کچھ کالی بھیڑیں معاشرے کو خراب کر، یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور کس نے کہا یہ نہیں کہا۔ تو اس لیے عام طور پہ سیاستدان بھی یا ان پر تنقید کرنے والے بھی یہ زبان پیسو کی استعمال کرتے ہیں جب اس طرح سے کہا جائے کہ ایشو کو آگے ہائی لائٹ بھی کر دیا تاکہ تبصرہ کرنے والے کرتے رہیں اور خود سے معنی اس سے اخذ کرتے رہیں۔ جب اس طرح سے ذو معنی بات ہو یا وسیع تر معنی میں بات کی جائے کہ لوگ خود سے معنی معلوم کریں، فردر اس کے اوپر بحث کریں، تو اس کے لیے بھی پیسیو وائس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے آپ کے سامنے 4 پوائنٹس رکھے ہیں کہ پیسو کب یوز کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں تیزی سے اس کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب فائل معلوم نہ ہو اس وقت اس کو پیسے میں کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے جانی کہ جب ہمیں فائل معلوم ہو لیکن اس پہ ایمفسائز نہ ہو، اس پہ ہم بات نہ کرنا چاہیں۔ تیسرا مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ جب بولنے والا یا لکھنے والا اس کو
مینشن نہ کرنا چاہے یا اوائڈ کرنا چاہے، اس سے مصلحتاً ذکر نہ کرنا چاہے یا بچنا چاہے تو پیسو استعمال کرتا ہے۔ اور فورتھ ہم نے جانا کہ جب ہم گول مول انداز میں بات کرتے ہیں جیسے اٹ از رپورٹڈ، تو یہ ہم پیسو میں استعمال کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ نوٹ ہم نے دے دیا کہ پیسو 12 ٹینسز کی نہیں بنتی، پیسو وائس از یوز اونلی آف 8 ٹینسز اینڈ آف اے فیو کنسٹرکشنز ریسپیکٹولی۔ 8 ٹینسز کی بنتی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے ان کا، اور کچھ اور سٹرکچرز ہیں جن کی پیسو وائس بنتی ہے، لہذا 12 ٹینسز کی پیسو بنانے کی کوشش نہیں کرنی، جو عام طور پہ بنتی ہے ہم اسی پر ہی بات کریں گے۔ اردو میں بتا دیا کہ فعل مجہول کا استعمال 8 ٹینسز اور چند سٹرکچرز میں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ پیسو کا فقرہ کس طرح بنتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے اگزامپل دی ہے، پہلے ایکٹ کا فقرہ کیسے ہوتا ہے، پھر پیسو کا سینٹنس کیسے بنتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ہے علی روٹ اے اسٹوری، علی نے ایک کہانی لکھی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، اسٹوری آبجیکٹ ہے۔ جب پیسو میں لکھا جائے گا تو ہم نے ابھی جو 4 ریزنز آپ کے سامنے رکھی کہ فقرہ آبجیکٹ سے شروع ہوگا، لہذا فقرہ اسٹوری سے شروع ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، یہ ہر ٹینس میں مختلف ہوگا، یہ ہم آگے بیان کر دیں گے۔ پھر تھرڈ فارم ہے، یہ ہر ٹینس میں پیسو میں تھرڈ فارم ہی استعمال ہوگی، لہذا اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے۔ اے اسٹوری واز ٹینس کے مطابق پاسٹ انڈیفینٹ تھا، اس میں واز بار استعمال ہوتا ہے۔ اے اسٹوری واز ریٹن۔ اب اگر یہ سبجیکٹ فقرہ میں موجود ہو تو بائی لگا کے سبجیکٹ لکھیں گے۔ اے اسٹوری واز ریٹن بائی علی، یہاں ہم نے دونوں فائل استعمال کیے، علی اور اسٹوری۔ اس فقرے میں ہم پرونون استعمال کریں گے، یہاں ہم نے نون استعمال کیے تھے، یہاں پرونون استعمال کرتے ہیں ہی اور می۔ ہی ہیلپس می، وہ میری مدد کرتا ہے۔ اب جب یہ آبجیکٹ می جو ہے جب یہ فائل میں جائے گا تو اس کی فائلی حالت بن جائے گی دیٹ از آئی۔ اب یہ ٹینس ہیلپس ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ ہے، اس میں از ایم آر استعمال ہوتا ہے، لہذا آئی ایم۔ تیسری فارم استعمال ہونا تھی وہ ہم نے استعمال کر لی، اور فائل تھا بائی لگا، اب یہاں ہی تھا کیونکہ یہ آبجیکٹ میں چلا گیا، آبجیکٹو کیس میں بائی پرپوزیشن ہے، پرپوزیشن کے بعد ہمیشہ آبجیکٹو کیس آتا ہے، لہذا یہ ہم بن گیا، کنورٹ ہو گیا ہم میں۔ تو آئی ایم ہیلپڈ بائی ہم۔ آپ نے گویا جب پیسو کا سینٹنس لکھنا ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے نون ہو تو اس طرح سے لکھیں گے، پرونون ہو تو فاعلی حالت لکھیں گے، اس کے بعد اس سے سوٹ کرتا ہوا ورب لکھیں گے، ہیلپنگ ورب لکھیں گے، اور ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم لکھیں گے، اور اگر فائل موجود ہو تو بائی لگائیں گے، اور بائی کے بعد آبجیکٹو کیس استعمال ہوگا۔ نون کی حالت تو سیم رہتی ہے، لیکن پرونون کی حالت پیسو میں بائی کے بعد جب لگائیں گے تو آبجیکٹو کیس میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بنیادی سٹرکچر ہے ہر پیسو سینٹنس کا، اس کو ہم اسی فارمولا کے تحت ہی لکھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا چینجز کیسے ہم نے یہاں چینجز جو آپ سے ڈسکس کی ہیں وہ اردو میں ہم آپ کو فقروں کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فقرہ میں مفعول کو فاعلی حالت یعنی سبجیکٹو کیس میں تبدیل کر کے فقرہ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ یہ آبجیکٹ تھا، اس کو ہم نے تبدیل کیا، اس کی فاعلی حالت آئی ہے، وہ ہم نے فقرہ کے شروع میں استعمال کر لیا۔ تو پہلا رول ہے کہ مفعول کو فاعلی حالت میں تبدیل کر کے، تو اگر ایک تو یہ براہ راست فقرہ پیسو میں ہمیں موجود ہوگا، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا مفعول آبجیکٹ کیا ہے۔ آبجیکٹ کو ہم نے شروع میں لے کے آنا ہے، لیکن یہاں می نہیں لکھ سکتے، می سے فقرہ سٹارٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ می آبجیکٹو کیس ہے۔ می کی فاعلی حالت یعنی آئی بنا کے یہاں لے کر آئیں گے، اس لیے اس سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا، وہی لکھیں گے۔ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہی لکھیں گے۔ ہر سے فقرہ سٹارٹ نہیں ہوگا، شی لکھیں گے، اور دیم سے سٹارٹ نہیں ہوگا، دے لکھیں گے۔ لہذا ہم یہاں پہ فاعلی حالت سے سینٹنس کو سٹارٹ کریں گے، جو اگرچہ آبجیکٹ تھا اگر فقرہ ایکٹیو وائس میں ہوتا تو۔ اب آپ دیکھیں فقرہ میں ہمیشہ فعل کی تیسری فارم استعمال کی جاتی ہے۔ یہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ کا تھا، اس میں بھی تھرڈ فارم استعمال ہوئی۔ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا تھا، اس کی پیسو میں بھی تھرڈ فارم استعمال ہوئی۔
گویا کسی بھی ٹینس میں فکرہ ہوگا تیسری فارم استعمال ہوگی۔ ہر ٹینس کے فکرے کے لیے مخصوص امدادی فعل یعنی اصلی فعل کی تیسری فارم سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کی تفصیل ابھی اس کے بعد آ رہی ہے۔ تو گویا آپ نے امدادی فعل، ہیلپنگ ورب، ایگزیلری پہ غور کرنا ہے، وہی نشانی ہے کہ کون سا ٹینس ہے، اور آپ کی اسپیشلائزیشن بھی یہی ہوگی کہ آپ نے ٹینس کے مطابق صحیح ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر یہاں بھول ہو گئی تو آپ کا ٹینس غلط ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، فعل مجہول یعنی پیسو وائز کے اکثر فقرات میں فاعل کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، لہذا اگر فاعل مذکور ہو تو اس فقرے کے آخر میں بائی لگا کر مفعولی حالت یعنی آبجیکٹو کیس میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میچ از پلیڈ، میچ کھیلا جاتا ہے۔ اب بائی دا پلیئرس اس لیے نہیں کہ پتہ لکھنا ضروری کہ میچ واقعی پلیئر سے کھیلا جاتا ہے، جب تک وہ مخصوص نہ بتانا ہو تو جنرلی اردو کے فقرے اسی طرح بنائے جاتے ہیں۔ میچ کھیلا جا رہا ہے تو اس میں آبجیکٹ نہیں ہے، جو سبجیکٹ تھا وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو پھر میچ از بینگ پلیڈ بائی دا پلیئرز یا بائی اس، جو بھی اس کا صورتحال ہو اس کے مطابق اس کو حل کریں گے۔ ابھی آپ نے اس سلائیڈ میں دیکھا کہ فاعل اگر یہ مفعول ہے تو مفعول کو فاعلی حالت میں لے کر آئیں گے، پھر ہم نے کہا کہ تیسری فارم استعمال ہوگی، پھر ہم نے کہا کہ ہر ٹینس کے لیے ایک اپنی ہیلپنگ ورب ہے وہ استعمال ہوگا، اور پھر ہم نے کہا کہ جو اگر فاعل اگر موجود ہو تو اسے بائی لگا کے آخر پہ یہ جیسے دو صورتوں میں بائی ہم، بائی علی اینڈ بائی ہم لکھا گیا استعمال کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس پیج کی اور ان 4 رولز کی آپ کو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ اگر کسی ایکٹیو وائس کے فقرہ میں 2 مفعول کا ذکر ہو تو پیسو وائس میں دونوں میں سے کسی ایک کو فقرہ کے شروع میں فاعلی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر 2 آبجیکٹ ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ایک کو بنا لیں یا دوسرے کو بنا لیں۔ مثال کے طور پہ ہی گیو می اے بک، ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے ایکٹو میں اس لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایکٹو میں ٹینسز کو پڑھا ہوا ہے۔ تو ہی گیو می اے بک، اس سینٹنس میں ہی سبجیکٹ ہے، گیو ورب ہے، می آبجیکٹ ہے، ا بک کمپلیمنٹری آبجیکٹ ہے، یعنی 2 آبجیکٹ ہیں۔ اب ہم جب ہمیں پیسے بنانا ہے تو ہم می کو آئی میں کنورٹ کر کے سینٹنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا ا بک سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ون وے اور دی ادر آئی سے سٹارٹ کر لیں یا بک سے سٹارٹ کر لیں، دونوں طرح سے فقرہ درست ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ا بک سے سٹارٹ کیا، ا بک واز گیون ٹو می بائی ہم، یہ ہی آخر میں آ گیا بائی ہم۔ اب یہاں پہ ٹو می آئے گا، ا بک واز گیون ٹو می بائی ہم، یا کیا ہوگا آئی واز گیون اے بک، آئی واز، ہم نے اس آئی کو، یہ آبجیکٹ تھا، فائل لے کر آئے ہیں تو آئی، اس کے لیے واز ہیلپنگ ورب، پاسٹ انڈیفینٹ تھا تو آئی واز گیون، گیو کی تیسری فارم ا بک بائی، دونوں سینٹنس صحیح ہیں، دونوں آپشن صحیح ہیں، دونوں طرح سے آپ جیسے چاہیں اس وے سے اور اس وے سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض دفعہ 2 آبجیکٹ ہوتے ہیں، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کو لیں۔ یس، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے مثال دیکھ لی، آپ سینٹنس کو اے بک واز گیون سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، آئی واز گیون اے بک سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ منفی فقرات میں امدادی فعل کے بعد ناٹ لگایا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اے بک واز ناٹ گیون، اگر ہوتا کہ ہی ڈیڈ ناٹ گیو می اے بک، اے بک واز ناٹ گیون، یہ امدادی فعل ہے، اس کے بعد ناٹ آئے گا۔ آئی واز ناٹ گیون، واز کے بعد ناٹ آئے گا۔ تو منفی فقرات میں امدادی افعال کے بعد ناٹ استعمال ہوتا ہے، اور سوالیہ فقرات میں امدادی افعال کو فاعل سے پہلے فقرے کے شروع میں لگا، یہ جنرل رول ہے، ایکٹو میں بھی ایسے ہی ہے، پیسے میں بھی ایسے ہی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ بات پہلے ہی جانتے ہیں۔ اہم بات ایک اور ہے کہ اگر سوالیہ فقرہ میں فاعل ہو تو پیسو میں اسے ہوم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہے، ایکٹو میں ہو، اس کی پیسو ہوم ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے 8 رولز سیکھے تبدیلی کے لیے، مجھے توقع ہے کہ آپ کو یہ 8 رول جو ہیں وہ اچھی طرح سے ازبر ہو گئے ہوں گے۔
ہم ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ریویو کرتے ہیں ان ڈیٹس کو. یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مفعول کو فاعلی حالت میں لے کے جانا ہے. پھر ہم نے کہا تھا تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، تیسری فارم استعمال ہوئی. پھر ہم نے کہا تھا کہ فاعل کا ذکر اگر ہو تو پھر بائی لگا کے فاعل کا ذکر ہم کریں گے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر دو مفعول ہوں تو دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ استعمال کر لیں، دونوں طرح سے فقرہ بن سکتا ہے. نمبر 6 میں ہم نے کہا تھا کہ اگر منفی ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ استعمال کریں گے. اور نمبر 7 میں ہم نے جانا کہ اگر سوالیہ ہو تو ہیلپنگ ورب پہلے استعمال ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ اس فقرے میں اگر یہ سوالیہ ہوتا سپوز تو پھر ہوتا واز اے گیون اے بک بائی ہیم اور کوشچن مارک لگتا، یا واز اے بک گیون ٹو می بائی ہیم اور یہاں کوشچن مارک. یہ ہم نے سوالیہ کی ترکیب آپ سے ڈسکس کی ہے. اور 8ویں نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہو اگر ہو تو وہ ہوم میں کنورٹ ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ اس ریویو سے جو ہم نے سبق دہرایا ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور 9 نمبر پہ فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی ٹرانزٹیو سے بنتا ہے، ٹرانزٹیو ورب سے بنتا ہے، ان ٹرانزٹیو ورب سے نہیں بنتا، کیونکہ یہ مفعول کے بغیر ہی مکمل ہوتا ہے. بعد دفعہ امتحان لینے کے لیے کوئی ایک لڑکا دوسرے سے پوچھ لیتا ہے ایسا فقرہ جس میں انٹرانزٹیو ورب استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے دا ٹیچر ٹاٹ می اے لیسن. اب یہاں یہ ورب ٹرانزٹیو ہے، یہ فاعل اپنے ساتھ فاعل کے علاوہ فعل مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی جب تک مفعول نہ لکھیں فقرہ مکمل نہیں ہوتا. دا ٹیچر ٹاٹ اگر یہاں پہ فقرہ اینڈ ہو جائے تو یہ گرامیٹیکلی نامکمل اور غلط فقرہ ہے، کیونکہ ٹاٹ کس چیز کو کیا گیا وہ بات بتانا ضروری ہے. لہذا ایسے ورب یا ایسے فعل جو اپنے ساتھ آبجیکٹ ڈیمانڈ کریں انہیں ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اور یہی ورب ہیں جو ٹرانزٹیو والے ہیں جن کی پیسو آسانی سے بنتی ہے. اور ان ٹرانزٹیو میں جیسے دی پیشنٹ ڈائیڈ، پیشنٹ فوت ہو گیا. اب یہاں پہ آبجیکٹ ہے نہیں، فقرہ یہاں سینس اس کی مکمل ہو گئی، آبجیکٹ ہے نہیں. اب اس آبجیکٹ کو ہم نے فائل بنانا تھا، فائل وہ تو ہمارے پاس میسر نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. لہٰذا اس کی ڈائریکٹ پیسو وائس نہیں بنتی. بنانی ہو تو پھر ہمیں اس ورب میں سے نون نکالنا پڑتا ہے. مثلا ہم کہیں گے دی ڈیتھ آف دی پیشنٹ ٹوک پلیس، ورب بھی نیا لگائیں گے، اس ورب سے نون بھی بنائیں گے. تو یہ ایک ذرا ایڈوانس لیول کا مسئلہ ہے. ابھی آپ کے سلیبس میں جتنا ہے اس کی ڈسکشن میں یہ ہے کہ جو ٹرانزٹیو ورب ہیں ان کی پیسو آسانی سے بنتی ہے، اور آپ کے امتحان میں اس لیول پہ ٹرانزٹیو ورب بھی دیے جاتے ہیں پیسو کے لیے، یا فقرے دیے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ پھر ورب سے نون بنانا پڑتا ہے اور ورب اپنے پاس سے لگانا پڑتا ہے. دا پیشنٹ ڈائیڈ تو کیا ہوگا؟ دی ڈیتھ آف دی پیشنٹ ٹوک پلیس. اسپیسیفک ہیلپنگ ورب فار دا ریسپیکٹیو ٹینسز. آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کون سے ورب کے لیے کون سی ہیلپنگ ورب ہے. وہی ہوگا تو ٹینس ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ ٹینس غلط آپ نے بنایا ہوگا. مثال کے طور پہ یہاں ٹینس کا ذکر کرتے ہیں پریزنٹ، پھر کون سا پریزنٹ ہے؟ انڈیفینیٹ ہوگا تو ایز ایم آر آئے گا. پریزنٹ کنٹینیوس ہوگا تو ایز ایم آر کے ساتھ بینگ استعمال ہوگا. یہ بینگ ہمیں بتائے گا کہ فقرہ انڈیفینیٹ نہیں ہے، کنٹینیوس ہے. اور پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا تو ہیز ہیو اور بین استعمال ہوگا. ہیز ہیو تو پہلے پرفیکٹ ساتھ آتا ہے، اب بین استعمال ہو جائے گا. بین نشانی ہے کہ یہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ کی پیسو کا ہے. اب ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پریزنٹ میں ایز ایم آر تھا، پاسٹ انڈیفینیٹ میں واز اور وار استعمال ہوگا، تیسری فارم آئے گی. اور کنٹینیوس میں واز ور کے ساتھ بینگ آئے گا. اور یہاں ہیڈ بین، یہاں ہیڈ میں کنورٹ ہو گیا، ہیڈ بین استعمال ہوگا. فیوچر میں جی طلبہ طالبات ویل شیل کے ساتھ بی استعمال ہوگا. کنٹینیوس کی فیوچر کنٹینیوس کی پیسو نہیں بنتی، اور ہم عام طور پہ نہیں بناتے یہاں. اور یہاں ویل شیل کے ساتھ ہیو اور بین استعمال ہوگا. یہ 8 ٹینسز ہیں. پریزنٹ میں 3 ہیں، پاسٹ میں 3 ہیں، اور فیوچر میں 2، جن کی پیسو بنتی ہے. اور آپ کے سلیبس میں انہی ٹینسز کی پیسو بنتی ہے. یا پھر سٹرکچرز ہیں کچھ آگے، جیسے امپیریٹیو سینٹنسز اور ہیں،
ان کی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم ان کو ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ پر واضح کرتے ہیں. مثلا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے تو از ایم آر ہے، تو ایگزامپل کیسے آئے گی؟ اسے وقت پر آنے کا مشورہ دیا جاتا نے ہمیں بتا دیا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے، لہٰذا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ از ایم آر استعمال ہوگا. تو اس کے لیے اسے آبجیکٹ ہے، مشورہ دینے والے کا کوئی نام نہیں ہے، لہٰذا اس آبجیکٹ کو فعلی حالت میں لے کر ہم ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب اس ٹینس کے مطابق ہی کے لیے از استعمال ہوگا. پھر تیسری فارم آئے گی ہی از ایڈوائزڈ کس چیز کا؟ ٹو کم ان ٹائم. فقرہ مکمل ہو گیا. آئیے کنٹینیوس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بینگ کا اضافہ کریں تو کنٹینیوس بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ورلڈ کپ کا ایک دلچسپ میچ آج کھیلا جا رہا ہے. این انٹرسٹنگ میچ آف دا ورلڈ کپ، یہ فائل ہے. از بینگ کنٹینیوس ہے، پلیڈ ٹوڈے، یہ جا رہا ہے نے بتایا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، لہٰذا اب ہم ایز ایم آر کے ساتھ بینگ کا استعمال کریں گے. تیسری فارم تو آئے ہی کی، اور سبجیکٹ نہیں ہے لہٰذا بائی لگا کے سبجیکٹ استعمال نہیں ہوا. تیسرا پریزنٹ پرفیکٹ، ہیز، ہیو اور بین. وہ درخت شعبہ ایف جی آر کی طرف سے لگائے گئے ہیں، تو دوز ٹریز پلورل ہے، ہیو استعمال ہوا. بین اور پلانٹڈ، تو ہیو بین اور ورب کی تھرڈ فارم، یہ ہماری یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے اور یہ تھرڈ فارم ہے. دوز ٹریز ہیو بین پلانٹڈ بائی ایف جی آر ایف ڈپارٹمنٹ. تو یہاں ہم نے ان 1, 2 and 3 ٹینسز یعنی پریزنٹ ڈیفینیٹ، پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کی ایگزامپلس کو دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں پاسٹ کی ایگزامپلس کو. پاسٹ انڈیفینیٹ میں ہم نے سیکھا تھا کہ واز اور ویر ہیلپنگ ورب ہے. تو آئیے اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. کیس اس کے حوالے کر دیا گیا. اب اس میں کیس آبجیکٹ ہے. دا کیس واز، اس میں سنگولر ہے تو واز استعمال ہوا. ہینڈڈ اوور ٹو ہم، اس کے حوالے کر دیا گیا. کنٹینیوس میں دیکھیں یہاں بھی بینگ کا استعمال ہوگا. کیا اردو فقرہ بنا؟ زاہد صاحب کو اس جامعہ کا پرنسپل تعینات کیا جا رہا تھا. مسٹر زاہد واز بینگ، واز اور بینگ کا استعمال، واز بینگ. مسٹر زاہد واز بینگ اپوائنٹڈ دا پرنسپل آف دس جامعہ. اور آپ پرفیکٹ میں دیکھیں ہیڈ اور بن، اور یہاں پہ وہ کام پہلے ہی مکمل کیا جا چکا تھا. دس ورک ہیڈ آلریڈی بین کمپلیٹڈ. آئیے آپ فیوچر کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. فیوچر میں انڈیفینیٹ میں ول، شیل اور بی ہے. ایسے آپ اس فقرے میں دیکھیں گے یہ منصوبہ ہماری ٹیم سے بر وقت مکمل ہوگا. دس پروجیکٹ ول بی، ول اور بی، ول بی کمپلیٹڈ ان ٹائم بائی آر ٹیم. اب ہم کہتے ہیں کنٹریز میں نہیں ہوتا، اب ہم فیوچر کی طرف چلتے ہیں. ول یا شیل، ہیو اور بین. بجٹ پر پارلیمنٹ میں بحث کی جا چکی ہوگی. دا بجٹ ول ہیو بین ڈسکسڈ ان دا پارلیمنٹ. تو یہاں عزیز طلبہ طالبات آپ نے دیکھا کہ ہم نے مثالوں کے ذریعے سے بھی ہیلپنگ ورب کو ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان 8 ٹینسز میں جو ہم نے اسپیسیفک مخصوص ہیلپنگ وربس کا ذکر کیا وہ کس طرح فقرات کی زینت بنے، اس فقرات میں استعمال ہوئے اور انہوں نے اپنے مطلوبہ ٹینس کی نمائندگی کی. مجھے توقع ہے کہ آپ کو یہ اسٹرکچرز کے بنیادی باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم آئندہ ان کی مدد سے علیحدہ اسپیسیفک 1 by 1 ٹینسز کو ڈسکس کریں گے. طلبہ طالبات، آج آپ نے فعل مجہول کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھی کہ پیسیو وائس کیا ہوتا ہے، پیسیو وائس کو ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے 4 پرنسپل سیکھے. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ پیسیو وائس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 9 پرنسپلس کو سیکھا. پھر ہم نے اگلے مرحلے میں یہ سیکھا کہ پیسیو وائس کی کیا کوئی مخصوص صفت ہوتی ہے یا مخصوص چیز ہوتی ہے. ہم نے اس پہ بات کی ہر پیسیو وائس کے سینٹنس کے لیے اس کا ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری اس کی خاص پہچان ہوتی ہے، اور 8 ٹینسز جن کی پیسیو وائس بنتی ہے ان میں کون کون سے ہیلپنگ ورب استعمال
ہوتے ہیں اور ہر ٹینس کے لیے وہی اس کا مخصوص ہیلپنگ ورب ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور ان کی ہم نے ایگزامپل سے بھی آپ کو وضاحت کی۔ ہمیں توقع ہے کہ اس سے آپ کا ایک اوور ویو بھی آ گیا ہوگا، ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ بھی گئی ہوگی کہ پیسو کب استعمال کرنا ہے، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم بھی ہو گئی کہ پیسو کے فقرات میں فاعل نہیں مفعول پہ ایمفسس ہوتا ہے، ساری توجہ اس کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہوتی ہے، لہذا فقرے کا سارا ایمفسس جیسے زور کہتے ہیں، دباؤ کہتے ہیں، اہمیت کہتے ہیں، وہ مفعول کی ہوتی ہے، لہذا ایسے تمام سنٹینسز جن میں اہمیت ہم مفعول کو دے اس کو پیسولی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اسی ایمفسس کے تحت مفعول سے سٹارٹ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جب ہم پروناؤن کو مفعول کی حالت میں استعمال کریں تو اس کو پروناؤن کو فاعل کی حالت میں لے کر جائیں تو اس کی فاعلی حالت بنائیں گے، اور جب اس کو مفعول کی حالت میں لے کر جائیں تو اس کی مفعولی حالت استعمال کریں گے۔ مجھے توقع ہے کہ اس کا اوور ویو آپ کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اسی طرح جو پریزنٹ کے پیسو کے سنٹینسز ہیں، پھر کنٹینیوس کے ہیں، اور اس کے بعد جو پرفیکٹ کے ہیں، تو اس طرح سے انڈیفینٹ، کنٹینیوس اور پرفیکٹ کے ٹینسز کی ویڈیوز آپ کو ڈسکس آپ کے ساتھ کریں گے کہ ان کی سٹرکچر کیا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں۔ انہی کی ایکسٹینشن میں وہ اگلی ویڈیوز ہماری کچھ آئیں گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔